نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی بڑائی تنہائی یکتائی وحدانیت بادشاہت شہنشاہت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر خصوصاً سید المرسلین امام الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب التوحید کی شرح توحید الہ العالمین کے حوالے سے کافی عرصے سے توحید اور شرک کے متعلق مسائل کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں خطبہ دے رہا ہوں آج اسی حوالے سے آپ حضرات کے سامنے ایک اہم موضوع جو ایک مسلمان کے عقیدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے شرعی حیثیت اس کی کیا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آج کے اس خطبے کے اندر بیان کیا جائے گا آپ حضرات کو معلوم ہے کہ برکت حاصل کرنے کے لیے تبرک حاصل کرنے کے لیے ایک مسلمان بہت سارے وسائل اختیار کرتا ہے اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہو تب تو احسن اور جائز ہے اگر کتاب و سنت کی روشنی میں نہ ہو اس کے برخلاف ہو تو وہ مردود اور ناقابل قبول ہے اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نجم کے اندر ارشاد فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افرأیتم اللات والعزى والمناة الثالثة الاخرى۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مشرکین عرب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا لات، عزا اور منات جو کہ تیسرا ہے، الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے مذکر ہوں اور اللہ کے لیے مؤنث، تلک اذن قسمۃ ضیزی، یہ جو تقسیم ہے یہ تو بہت ناانصافی پر مبنی تقسیم ہے، اس میں انصاف نہیں ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو نام ہے لات، عزا اور منات، یہ نام تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل اس کی نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن، یہ جو مشرکین عرب ہیں یہ اپنی سوچ، اپنا ظن، اپنے گمان کی اتباع کرتے ہیں، وما تہوی الانفس، اور جو ان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ ایک تو گمان کہ جس کے بارے میں وہ لوگ اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک سوچ قائم کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ نفسانی خواہشات، جس چیز کی طرف نفس مائل ہو رہا ہو، جس چیز کی طرف آپ کا نفس اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہو، نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ تو اس آیت کے اندر بنیادی طور پر 3 ایسے معبودوں کا نام لیا گیا ہے جو عرب کے اندر بہت زیادہ مشہور تھے اور لوگ ان کی تعظیم، ان کی توقیر اور ان کی عبادت کرتے تھے، لات، عزا اور منات۔ یہ لات کیا چیز ہے؟ لات ایک ایسا معبود ان کے نزدیک تھا جو ایک سفید چٹان کی صورت میں طائف کے اندر موجود تھا۔ طائف شہر مکہ سے تقریباً جو ہے 350 میل دور ہے، اور وہاں پر سفید چٹان کی صورت میں یہ معبود ان کا موجود تھا، اور اس چٹان کے اوپر نقش و نگار تھے، اور اس چٹان کے اوپر انہوں نے ایک عمارت قائم کی ہوئی تھی، اور وہاں پر جا کر کے وہ لوگ طواف کرتے تھے اور اس سے کافی زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت طائف کے لوگوں نے قبول کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طائف بھیجا، اور یہ جو ان کا معبود تھا اس معبود کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ کر دیا، اس معبود کو نیست و نابود کر دیا، اس معبود کو ختم کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما یہ کہتے ہیں کہ لات طائف کے اندر ایک ایسا شخص تھا جو بہت نیک تھا، اور حاجیوں کو
حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہوا اور لوگوں نے اس کی قبر پر ایک عمارت تعمیر کر دی اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص عمرو بن لہی نام سے تھا، اس نے کہا کہ یہ جو لات ہے اس کا انتقال نہیں ہوا، یہ مرا نہیں ہے بلکہ یہ اس چٹان کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ اور پھر لوگوں نے اس چٹان کے اوپر عمارت تعمیر کی اور پھر اس کی عبادت میں لگ گئے۔ تو اسی طریقے سے عزا جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام العزیز سے مشتق ہے۔ العزیز غلبے والا، جو غالب ہے، باقی تمام چیزیں مغلوب ہیں، اللہ العزیز غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یہ العزا کیا ہے؟ یہ کھجور کا ایک درخت تھا، اور اس درخت کے اوپر بھی مشرکین مکہ، خصوصاً اس کے اندر قریش کے لوگ جو ہیں کافی زیادہ اسے عقیدت رکھتے تھے اور اس معبود کو مانتے تھے۔ اسی لیے جنگ احد کے موقع پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب جنگ میں آئے اور صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے مقابلہ ہو رہا تھا، تو اس نے اسی معبود کو پکارا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے اسی معبود کو پکارا اور کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے کوئی عزا نہیں ہے۔ یعنی عزا کیا مطلب؟ غلبہ دینے والا، جو غالب ہے، ہمارے پاس عزا ہے، ولا لکم عزا، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ یہ کہیں اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے، اور تمہارا ولی کوئی نہیں ہے، تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کی طرف بھیجا، اور یہ طائف اور مکہ شہر کے درمیان ایک مقام تھا جہاں پر اس معبود کا ٹھکانہ تھا، جہاں جا کر کے لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ جو کھجور کا درخت تھا، اس درخت کے ساتھ دھاگے باندھتے تھے، کپڑا باندھتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ دھاگا باندھ لیا، پھر لے لیا اور سوچا کہ اس دھاگے میں کوئی اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ وہ جو معبود ہے وہ برکت ڈالے گا۔ اور یہ برکت کا معنی کیا ہے؟ تبرک کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ جو بھی آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کے لیے جو آپ وسائل اختیار کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے، آپ ان وسائل کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے محتاج نہ بنیں۔ انسان مال کماتا ہے، بہت کماتا ہے، لیکن برکت نہیں ہے، بہت ہونے کے باوجود اسے لگتا ہے کہ بہت تھوڑا ہے، پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے زمین، جائیداد، کوئی بھی چیز ہے، عمر میں برکت یا نیک کام میں اللہ تعالیٰ برکت دے، کھانے پینے کی چیزوں میں برکت دے، مال مویشی میں برکت کرے، کہ جو چیزیں آپ نے اختیار کی ہیں وہ آپ کے لیے اتنی زیادہ ہو جائیں کہ آپ کا دل راضی ہو جائے، آپ محتاج نہ رہے، آپ کو ان کی کمی کا محسوس نہ ہو۔ تو یہ برکت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ اس درخت کے پاس جایا کرتے تھے اور اس قسم کی عبادت کرتے تھے۔ تو اسی لیے یہ ان کا کیا تھا؟ معبود تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور انہوں نے تمام اس علاقے کے درخت کو کاٹ دیا۔ واپس آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ میں نے وہ تمام پیڑ کاٹ دیے
کہا کہ ابھی تم نے کچھ نہیں کیا، جاؤ واپس۔ جب گئے ٹھیک اس مقام پر پہنچے، وہاں سے ایک عورت برہنہ نکلی اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اپنے بالوں پر مٹی ڈال رہی تھی، اور خالد ابن ولید نے اپنی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ جب واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا در حقیقت یہی وہ عزا تھی جس کو آپ نے قتل کیا۔ اور امام ابن ہشام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ عزا کے مقام سے عورت کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ آوازیں اسی عورت کی تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو طریقہ ان کا تھا برکت حاصل کرنے کا، کہ ایک پیڑ ہے اور اس پیڑ پر دھاگا باندھنا یا کوئی کپڑا باندھنا تاکہ آپ برکت حاصل کر سکیں اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے کے اندر، تو یہ کیا ہے؟ ایک شرک کی قسم ہے۔ اسی طریقے سے منات اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام المنان سے مشتق ہے، اور اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ خزاعہ، اوس اور خزرج یہ تین قبیلے ایسے تھے جو اس معبود کے ساتھ کافی زیادہ عقیدت اور محبت رکھتے تھے، اور جب حاجی لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ اسی مقام سے احرام باندھ لیتے تھے، اور یہ جو جگہ ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، جہاں پر منات نامی معبود مشرکین عرب کے اندر کافی مشہور تھا۔ تو ان کی عبادت کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اس جگہ سے احرام باندھ لیتے تھے اور پھر حج کو نکلتے تھے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس نامی معبود کو نیست و نابود کیا جائے۔ تو پہلا جو معبود تھا اللہ، وہ الہ سے مشتق ہے، الہ کا معنی معبود، اور وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اس کا طواف کرتے تھے، اور عزا وہاں پر برکت کے لیے دھاگا اور کپڑا باندھتے تھے، اور یہ جو تیسرا معبود ان کا تھا منات، یہاں پر جا کر کے وہ حج کے لیے احرام باندھا کرتے تھے۔ تو یہ تین بنیادی معبود ان کے ایسے تھے کہ جن کے رد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم کی یہ آیات نازل کی، اور آگے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، اللات اور عزا اور منات یہ ایسے نام ہیں جو مؤنث ہیں یا مؤنث چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کے ایسے معبود تھے جو کہ مؤنث تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، کہ تمہارے لیے مذکر ہوں، یعنی تمہارے لیے بیٹے ہوں، تم تو لڑکی کی ولادت کو قبول نہیں کرتے ہو، تم تو اسے زندہ مٹی کے اندر دفن کر دیتے ہو، اپنے لیے چاہتے ہو کہ لڑکے ہوں، مذکر ہو، لیکن اللہ کے لیے مؤنث۔ یہ جو معبود تم نے بنائے ہیں، اور بعض کا عقیدہ یہ تھا یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں یا یہ مؤنث ہیں، اللہ کی مؤنث۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے، اللہ ایک ہے، دو نہیں ہے، اس کا کوئی مؤنث نہیں ہے، اور اللہ کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ یہ مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مذکر اور مؤنث کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اپنے لیے مذکر پسند کرتے ہو اور اللہ کے لیے بیٹیاں، اللہ کے لیے مؤنث، یہ کیسا انصاف ہے؟ یہ تو بہت ناانصافی والی بات ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو نام ہیں یہ تم نے خود رکھے ہیں اور تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، تم اپنے باپ داداؤں کی تقلید کر رہے ہو،
کہ تم نے دیکھا ہمارے باپ دادا جس کی عبادت کر رہے ہیں، جس راستے پر چل رہے ہیں، اور جن کو وہ لوگ پوجتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، تم تو محض اسی بنیاد پر ان کی عبادت کر رہے ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معبود کے جو اوصاف ہیں اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر دلائل کے، بغیر کتاب و سنت کے دلائل کے آپ اپنے معبود کے بارے میں کوئی بھی نام یا کوئی بھی عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے، اور وہ دلیل ایسی ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہو۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ، یہ پیروی کر رہے ہیں اپنے ظن، گمان اور سوچ کی، اور جو ان کی نفسانی خواہشات ہیں، یہ اپنی نفسانی خواہشات اور اپنے گمان کی بنیاد پر یہ سب عقیدہ بنائے ہوئے ہیں۔ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے۔ ذرا ان سے کہیں آپ کہ لات، عزا اور منات کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت یا ان کے معبود ہونے کا، یا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ایسی کوئی دلیل نازل کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کا مطلب کیا ہے، کہ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلائل لے کر کے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، اور یہ حق لے کر کے ان کے پاس آ چکے ہیں۔ تو ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے مطابق اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اور انسان اگر اپنی عقل اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرے گا تو وہ ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہا ہے جن لوگوں نے لات، عزا اور منات کو اپنا معبود بنایا تھا۔ تو آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ مسلمان تبرک حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی قبروں پر تعمیر کرتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر کے ان کا طواف کرتے ہیں، وہاں جا کر کے انہیں پکارتے ہیں، اور ان کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، وہاں منتیں مانتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، اور ان قبروں پر جو ہے کوئی کپڑا رکھتے ہیں اور دھاگا بھی باندھتے ہیں۔ پھر وہ ساری چیزیں اپنے گھروں میں لے کر کے آتے ہیں، اور کوئی گاڑی میں رکھ رہا ہے، کوئی جسم پر باندھ رہا ہے، کوئی گھر کے دروازے پر رکھتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ ان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ تبرک حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ لات وہ معبود تھا کہ جس کے مجسمے کے اوپر، جو بت انہوں نے بنایا تھا، اس کے اوپر وہ کپڑا رکھا کرتے تھے، جیسے کہ کعبہ کے اوپر کپڑا رکھا جاتا ہے اسی طریقے سے۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ آپ برکت حاصل کرنے کے لیے یہ سارے غیر شرعی کام کریں۔ برکت اگر حاصل کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید نازل کیا ہے، اس کتاب کو یاد کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے، اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں داخل کیا جائے، تب جا کر کے ہمارے گھروں میں، ہماری زندگی میں، اور ہمارے دنیاوی اور اخروی تمام معاملات کے اندر برکت ہوگی۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى حنین ونحن حدثاء عہد بکفر۔
صحابی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ حنین کے سفر پر نکلے اور اس وقت ہم اسلام کے اندر ابھی نئے نئے داخل ہوئے تھے، کفر کو چھوڑے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا تھا، ہم نئے لوگ تھے جو اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے۔ اور یہ واقعہ بتایا جاتا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام فتح مکہ کے سفر پر نکلے، کیونکہ جنگ حنین اور فتح مکہ یہ ایک ہی سفر میں واقع ہوا تھا۔ تو وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا، کہتے ہیں کہ مشرکین کے لیے ایک ایسا درخت تھا، بیری کا درخت، جہاں پر وہ قیام کرتے تھے، اس پیڑ کے نیچے وہ بیٹھا کرتے تھے، قیام کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ کافی بڑا پیڑ تھا وہ، اور اس سفر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس درخت کے نیچے آرام نہیں کیا، قیام نہیں فرمایا، اپنے اس عقیدے کی غیرت کی وجہ سے۔ اور مشرکین کیا کرتے تھے؟ اس پیڑ کے نیچے بیٹھتے تھے، وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالَ لَهَا، اور اس پیڑ کے ساتھ اپنا اسلحہ، اپنا ویپن جو ان کے ساتھ ہوتا تھا اس کو لٹکایا کرتے تھے برکت کے لیے، کہ جب بھی وہ جنگ کے لیے جائیں گے تو اس تلوار سے وہ کافی زیادہ جنگ کے اندر فائدہ پہنچائیں گے۔ تو اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس پیڑ کے ساتھ اپنی تلواریں لٹکاتے تھے۔ ذات انوار فقلنا، یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ذات انوات کہتے تھے، اس پیڑ کو، اس بیری کے پیڑ کو ذات انوات کہتے تھے۔ فقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے کہ ان کے لیے ہے۔ کوئی پیڑ ہمارے لیے بھی ایسا ہو، کافی زیادہ عقیدت تھی انہیں اس پیڑ کے ساتھ، کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا پیڑ ہو جہاں پر ہم قیام کریں اور تلوار اپنی لٹکائیں جیسے کہ ان کے لیے ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ اکبر انہا سنن، بہت تعجب سے اللہ اکبر تکبیر کہی اور کہا انہا سنن، یہ تو گزرے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ تو پچھلے لوگوں کا طریقہ ہے، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو دور جاہلیت میں جیا کرتے تھے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ انہا سنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، کہا کہ جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ویسی بات ہو گئی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسا ان کے لیے ایک بچڑا ہے معبود جس کی عبادت کرتے ہیں، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود ہونا چاہیے۔ کہا تم نے وہی بات کہہ دی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کہی تھی۔ قال انکم قوم تجہلون، یہ جو تم نے بات کہی یہ بہت ہی زیادہ جہالت والی بات ہے، یہ بات ایسی ہے جس کے اندر بہت جہالت ہے، بہت برائی ہے۔ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور یقیناً جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں تم ان کے راستوں پر ضرور چلو گے۔ اور آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر کے ایسی گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو چکا ہے جن گمراہیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تھا۔ اور یہ پیشن گوئی اللہ کے نبی علیہ السلام کی صداقت پر دلیل ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ تم اپنے پہلے کے لوگوں کے راستے پر چلو گے، جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے راستے پر تم چلو گے۔ اور یہ ذات انوات ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ درخت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی پہاڑ کی صورت میں ہو، چاہے کسی گفا کی صورت میں ہو، چاہے کسی پیڑ کی صورت میں ہو، کوئی عمارت ہو، کوئی قبر ہو،
کہ جس سے آدمی تبرک حاصل کرنے کا عقیدہ رکھتا ہو. اور آج کے دور میں یہ کافی زیادہ ظاہر چیز ہے کہ لوگ طرح طرح کے شرکیہ اعمال کرتے ہیں تبرک حاصل کرنے کے لیے. صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے لیے بھی کوئی ذات انوات ہو تاکہ ہم اس کے نیچے بیٹھ کر قیام کریں اور اپنی تلواریں اس کے ساتھ لٹکائیں برکت حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہ بات عقیدے کے حوالے سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ برکت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے انہی چیزوں سے ایک آدمی برکت حاصل کر سکتا ہے. اور یہ تبرک حاصل کرنے کے کچھ اور بھی اسباب ہیں. ایک انسان یہ بھی سمجھتا ہے بعض اوقات کہ کسی اللہ کے ولی کو چھونا یا اس کا جھوٹا کھانا پینا یا اس کا پسینہ یا اس کا جو لعاب ہے اس میں بھی تبرک ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات لوگ جو ہیں یہ طریقے اختیار کرتے ہیں تبرک حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی. آپ علیہ السلام کے لعاب میں برکت تھی، آپ علیہ السلام کے پسینے میں برکت تھی. آپ علیہ السلام کا کوئی جھوٹا استعمال کرتا تھا وہ برکت کی چیز تھی، اور یہ ہر کسی کے لیے جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے حق ہونے کے اعتبار سے یا ان کا تقوی باقی لوگوں کے مقابلے میں اونچا اور اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے، وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور صحابہ کے اندر کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے کہ انہوں نے تبرک حاصل کرنے کے لیے کسی صحابی کا جھوٹا کھایا پیا ہو یا اس کا کپڑا لیا ہو یا اس کو چھونے سے برکت حاصل ہو جائے یا اس کا پسینہ یا باقی چیزیں. تو لہٰذا ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام خرافات، بدعات اور شرکیات سے خود کو بچائے، اور برکت حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان اور سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان قرآن مجید کو، کتاب و سنت کو اپنی زندگی میں داخل کرے اور اپنے گھر کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر اسی کتاب و سنت کی دعوت کا کام کرے. اسی کے اندر برکت ہے. اس کے علاوہ باقی جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں سے تبرک حاصل کرنا، ان چیزوں سے برکت حاصل کرنے کا عقیدہ رکھنا یہ باطل ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق بنائے اور شرک کو ہمارے عقیدے سے خارج کرے، ختم کرے، اور توحید کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے، مصیبتوں کو دور کرے. جو بھی اس مجمع کے اندر بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کرے، شفاء عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرمائے. جو گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفاء عاجلہ اور شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور جو لوگ اس سردی کے موسم میں کافی زیادہ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب پیدا کرے اور ہم لوگوں کو بھی ان کی معاونت اور مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو اس دنیا سے چل بسے ہیں، جو اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.